الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے اسلامی دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو جو بڑی طویل ہے اور مسلسل ہے، ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر واقعی ہم سب اگر سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ دے گا، اس لیے کہ ہماری جو زندگی انتقال کے بعد ہے وہ بھی ایک بہت بڑی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے۔ اسی کی تیاری کے لیے ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے دلوں کے اعمال میں سے الورع، پرہیزگاری کی، بہت ہی حد درجے کی پرہیزگاری۔ یہ ایسا عمل ہے جیسے بہت سارے دوسرے اعمال ہیں، عبادات ہیں، اور دوسرے اعمال اور عبادات جس طرح اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کا نفس اس کے لیے تیار ہو، یہ اچھی خصلت آپ اپنے اندر پیدا کریں اور پرہیزگاری آپ اپنے اندر پیدا کریں، لیکن یہ پرہیزگاری اور الورع اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر آپ کے اندر یہ عادت آتی ہے، تب جا کر آپ کہلائے جاتے ہیں کہ آپ بہت متورع انسان ہیں، بہت ہی پرہیزگار انسان ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جیسے اس کتاب میں لکھا گیا پیج نمبر 380 پر 1 پر، ان تجعل بینک و بین الحرام سترۃ من الحلال۔ ہمارے سامنے دو چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں، ایک چیز حرام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اور دوسری چیز حلال ہوتی ہے۔ یہاں بعض سلف کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو حرام سے بچنے کے لیے حلال کا سترہ بنانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام سے تو آپ بچتے ہی ہیں، لیکن حرام سے مکمل طور سے بچنے کے لیے بعض حلال کو بھی آپ چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے سلف کی یہ بات نقل کی گئی، ما ينبغي للرجل ان يشبع اليوم من الحلال لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام۔ آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آج جتنی حلال چیزیں ہیں سب سے فائدہ اٹھا لے۔ جب حلال چیزوں سے پوری طرح اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، آسودہ ہو جاتا ہے، تو نفس پھر حرام کی طرف راغب ہوتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو نقل کیا گیا، انی لأحب ان ادع بینی وبین الحرام سترۃ من الحلال، یعنی میری خواہش ہوتی ہے کہ میں میرے اور حرام کے بیچ حلال کا سترہ قائم رکھوں۔ اور اسی طرح آگے چل کر ایک دوسری چیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں، کوئی بھی چیز زندگی کے کسی معاملے میں آپ کو اس چیز سے ڈاؤٹ آتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، فدع، آپ اس کو فوراً چھوڑ دیجئے۔ اسی لیے حسان بن ابی سنان رحمہ اللہ کہتے ہیں، ما رأيت شيئا اهون من الورع، حد درجہ پرہیزگاری میں سب سے آسان چیز یہ ہے، دع ما يريبك الى ما لا يريبك،
یعنی جو چیز آپ کو ڈاؤٹ میں نہیں ڈالتی اس چیز کو اختیار کیجئے، اس چیز کے مقابلے میں جو آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالتی ہے۔ ڈاؤٹ میں ڈالنے والی چیزوں کے پاس نہ جائیے، جو بھی چیز آپ کو بالکل صاف ہے کہ یہ چیز حلال ہے اس چیز کو اختیار کیجئے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اسہل من الورع ما حاک فی نفسک ترکت، پرہیزگاری کی سب سے آسان بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز میرے دل میں کھٹکتی ہے تو میں اس چیز کو فوراً چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس چیز کے حلال کرنے کی چکر میں علماء سے فتوے لیتے پھریں اور پھر اس کے اس گہرائی میں چلے جائیں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کو تھوڑا بھی اس سے شبہ ہوتا ہے تو فوراً آپ اس چیز کو چھوڑ دیجیے۔ یوسف بن اسبات رحمہ اللہ کہتے ہیں لی 40 سنہ ما حاک فی صدری شیء الا ترکتہ، 40 سال سے میری یہ عادت ہے کہ میرے سینے میں جب بھی کسی چیز کے تعلق سے بات کھٹکتی ہے تو میں فوراً اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو احمد نے روایت کیا ہے، شیخ البانی نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، نیکی کسے کہتے ہیں؟ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جس نیکی کی ہم تلاش میں رہتے ہیں، جس نیکی کی مجھے اور آپ کو خواہش ہوتی ہے، وہ نیکی ہم کسے کہتے ہیں؟ ما سکنت الیہ النفس، ایسا ہر وہ کام جس میں کرتے ہوئے، جس کام کو کرتے ہوئے میرے نفس کو سکون آ جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، وہ نیکی ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ما لم تسکن الیہ النفس، جس سے نفس کو سکون نہیں ملتا، جان لو یہی چیز گناہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ایک تیسری چیز بھی ہے جس سے میرے اور آپ کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہ ہے محاسبۃ النفس۔ آپ اپنے نفس کا احتساب کریں، آپ اپنے نفس کا حساب و کتاب لیں۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ آدمی اپنے نفس کا حساب و کتاب کیسے کرتا ہے، اپنے دل سے، اپنے نفس سے کیسے وہ حساب لیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جو کچھ ہم سنتے ہیں یہ نیکی ہے، عمل کرنے کے غرض سے سنتے ہیں۔ یا اللہ ان نیکیوں سے کل حشر کی پریشانیوں سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے، اور ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ اس کو دور فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔